اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ طیف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا تھا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزرنے کی بجائے طیف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخبے اور سویرا کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 15 شوال 8 ہجری کے روز طیف کے گرد نواح میں اس سمت سے جا پہنچا جو طیف والوں کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجاہدین اسلام کا کچھ بڑا ہی تیز تھا۔ ہراول میں بنو سلیم تھے جن کے کامدار خالد بن ولید تھے۔ توقعات کے عین مطابق طیف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ ثقیف لڑا تھا لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے۔ اہل ثقیف تازہ دم ہیں اور وہ اپنے شہر کی دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے، وہاں پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے وقوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ بھی مسیر تھی، اسی لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ لاتے تھے۔ مسلمانوں کے زخموں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے نے کمانڈر ابو بکر صدیق کے اپنے بیٹے عبداللہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کا مشہور و معروف شخصیت سلیمان فارسی لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ مسلمان فارسی کی جنگی دانش کا کمال تھا۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھا۔ اب سلیمان فارسی نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجیق تیار کروائی لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلیمان فارسی نے ایک دبدبہ تیار کروایا۔ مسلمان فارسی نے ایک دبابے تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے چلتے تھے، خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلیمان فارسی نے جو دبابے تیار کروائی اور گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی، ایک جیش اس دبابے کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بوچھاریں دبابے میں لگتی رہی لیکن دبابے جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچی دشمن نے اوپر سے دھکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابے پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابے تیر روکنے کے قابل نہ رہے کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔
دبابے چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسایا، جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرے اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹاتے تھے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ توڑ پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا۔ 23 فروری 630 4 ذی-القعدہ 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کے اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹیں اور شہر پر یلغار کر کے شہر کے اینٹ سے اینٹ بچا دیں۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا کہ ان کی جھوٹی پیش گوئی اور موقع حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مسلمان 26 فروری کے روز جرانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مال غنیمت 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزارہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جرانہ سے بھی ابھی چلانا تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کی توقع نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے، جہاں مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جرانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کے خیمے گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔